وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ کے پاس اللہ کی قوت ہے، اور اس قوت کے سامنے جب وہ حقیقت کو سمجھ گئے تو سرنڈر بول دیا اور کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، اور آپ کی دور حکومت کے اندر جو شیاطین خرافات کرتے تھے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کا دور حکومت بہت مستحکم، مالی حساب سے بہت مضبوط، اور سیاسی افق پر بھی بہت نمودار تھا۔ آپ ملک فلسطین، شام، عراق، یہ سب نواحی علاقے آپ کے حکومت میں آتے تھے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بہت نیک، صالح، قوت والا اور بہت سی ایسی معجزات اللہ رب العزت نے عطا فرمائے تھے کہ جو دنیا کے عجائبات کے لیے کافی تھے۔ مثلا اللہ نے ہوا کو آپ کے اوپر تابع کر دیا تھا، وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر ہوا سے جس طرف جانے کو کہتے ہوا اس طرف آپ کو تخت پہ اڑا کے لے کے چلی جاتی تھی۔ شیاطین و جنات آپ کے تابع تھے، پرندے بھی تابع تھے، چرند و پرند بھی تابع تھے۔ اس طرح سے آپ کی حکومت بہت ہر حساب سے مستحکم تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بہت عزت و احترام عطا فرمایا تھا، اور اللہ نے ایسی حکومت دی تھی کہ اس سے پہلے نہ کسی کو ملی اور نہ کسی کو اس کے بعد ملے گی۔ سلیمان علیہ السلام تذکرہ یہ جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ نے کیا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ۔ اللہ ملک سلیمان، تو آپ کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے شیاطین اس چیز کا اتباع کرتے تھے جو جادو سے متعلق ہوتا تھا، اور شیطان اسی کو لوگوں کے اندر اسی کو سکھاتے تھے، یعنی خود شیاطین انڈر گراؤنڈ کہہ لیجئے وہ لوگوں کو سحر کی تعلیم دیتے تھے، اور اس سحر کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ شیطان کا اتباع کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ تھوڑا سا ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کی براءت کا اظہار فرمایا کہ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، جیسا کہ بعض توریت انجیل کے ماننے والوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا ہے اور سلیمان کی نبوت پر اشکال صادر کیا ہے، جیسا کہ ماہنامہ عتیق جو صحیفے ہیں اس میں عیسائیوں یہودیوں کا متفق فیصلہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام اپنے بڑھاپے میں اپنی عورتوں کے بہکانے کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا، اپنے معبود کو چھوڑ کر غیر معبود کو ماننا شروع کیا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے جو یہاں کہا ہے وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ایک عجیب سی بات لگتی ہے، اس لیے کہ کوئی بھی نبی وہ تو توحید پرستی سکھانے کے لیے آتا ہے، وہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ ایک ہے، دنیا کا خالق بھی وہی ہے، وہی مالک ہے، اسی نے زمین و آسمان اور ساری چیزوں کو بنایا۔ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کی تعلیم دیتا ہوں۔ پھر اللہ نے یہاں ایسا کیوں کہا وما کفر سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا ہے۔
سلیمان علیہ السلام کی برات کا اظہار خود اللہ رب العزت قرآن پاک میں اسی لیے کر رہا ہے کہ اس سے پہلے 1500 سال تک لوگوں کا یہی عقیدہ رہا ہے، یہود و نصارہ بھی اس کو مانتے رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا ہے، اس لیے قرآن پاک نے اس کی تردید کی ہے۔ قرآن پاک نے اس کو جھٹلایا کہ یہ باتیں جو اڑائی جا رہی ہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے، یہ تو بہت ہی نازیبا حرکت ہے، اور کسی بھی نبی پر اس قسم کا الزام لگانا یہ بالکل نبوت کے خلاف ہے، اس لیے کہ سلیمان ہی علیہ السلام نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن پر ان کے عوام نے جادوگری کا الزام لگایا، مجنون ہونے کا الزام لگایا اور طرح طرح کے الزامات سے نوازا۔ اسی طریقے سے ان کا بھی موقف یہی رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام پر کفر کا الزام لگایا اور کہا کہ یہ خود ساحر تھے، سلیمان علیہ السلام خود جادوگر تھے، اور ایسے ہی الزامات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے لگایا کہ آپ مجنون ہیں، جادوگر ہیں۔ جب قرآن پاک پڑھ کر سناتے تو یہ کہتے کہ یہ تو جادو ہے۔ حالانکہ قرآن جادو تھوڑی نہ ہے، قرآن تو ایسا معجزہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اور وہ ایسی کتاب ہے جس میں تحریف کی ہی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود خدا نے لی ہے، اس کے اندر کوئی آدمی ایک زیر و زبر کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو الزام لگانے والوں نے تو بہت سارے انبیاء پہ الزامات لگائے، لیکن سب سے بعد میں آنے والی کتاب نے جتنے انبیاء پر جن لوگوں نے بھی الزام لگایا اس کی تردید قرآن پاک نے خود کر دی۔ حالانکہ یہود و نصارہ کا 1500 برس تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد قرآن کے نازل ہونے تک عام خیال یہی تھا کہ سلیمان علیہ السلام خود جادوگر تھے اور انہوں نے کفر کیا، باطل ہونے کی نسبت اللہ خود سلیمان کی طرف کی، اور یہ لوگوں کے اندر تاثر پیش کرنے کی کوشش کی کہ سلیمان علیہ السلام نے اخیر میں انہوں نے باطل کی طرف رجحان پیدا کیا اور اپنی بیویوں کے بہکانے میں آ گئے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن پاک میں کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام کی شخصیت برگزیدہ تھی، ان کی شخصیت پر کوئی بھی شخص داغ نہیں لگا سکتا، وہ تو اللہ کے فرستادہ نبی تھے، اور اللہ نے ان کو ایسے معجزات سے نوازا تھا کہ ان کے بہت ساری مخلوقات ان کے تابع ہو کر کام کرتی تھی، اور اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی مال و دولت ہوتے ہوئے بھی اللہ سے ایک بار سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ میرے پاس دولت ہے، قوت ہے، سب کچھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ 1 مہینے کی مہمانداری ساری مخلوقات کی کروں۔ اللہ نے کہا کہ تم اتنا نہیں برداشت کر سکتے، ان کو نہیں کھلا سکتے 1 مہینہ۔ تو انہوں نے پھر اور کم کی درخواست کی، پھر کہا کہ 1 دن کی منظوری کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 دن کی مہمانداری کی منظوری ان کو دے دی، اور اس 1 مہینے کی مہمان نوازی کے لیے انہوں نے بہت سارے انتظامات کیے، غلے کا انتظام کیا، کھانے پکانے کا انتظام کیا، بہت دنوں سے کھانے اور پینے ہر چیز کا انتظام کیا، اور جس دن وہ تاریخ آئی ابھی آدھا کھانا بھی نہیں پکا تھا،
ایک مچھلی سمندر سے نکل کے آئی اور سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ بھائی مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانا کھلائیے۔ کہا ابھی تو پوری مخلوق میں سے آدھی مخلوق کا کھانا بھی تیار نہیں ہوا ہے اور تم کو کیسے کھلایا جا سکتا ہے؟ کہا دیکھو اللہ رب العزت مجھے بہت ہی پہلے کھانا کھلا دیتا تھا، یہ تو مجھے بھوک لگی ہے تب تمہارے پاس اس وقت آئی ہوں، جو کچھ تیار ہو کھانا کھلاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اس طرح کھلا دو اس کو پہلے ہی۔ اس ایک مچھلی نے صرف ان کا پکا پکایا کھانا پورا کا پورا ایک لقمے میں ہڑپ کر گئی۔ اس کے بعد درخواست کی کہ حضور ابھی اس طرح اللہ رب العزت مجھے 3 لقمہ روز دیتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بات سمجھ میں آ گئی کہ تم مخلوق کو نہیں کھلا سکتے، اور اگر سچ کہا جائے تو کوئی بھی انسان تمام مخلوقات کی دعوت دے کے کسی ایک مخلوق کا بھی پیٹ نہیں بھر سکتا، اس لیے کہ کھلانے پلانے روزی پہنچانے کا جو نظام ہے اللہ کی طرف سے وہ الگ ہی ہے۔ بہت سے انسان جو کھاتے ہیں اس کے بعد جو پھینک دیتے ہیں وہ کسی دوسرے جانور کی خوراک بنتا ہے، اس طرح وہ جو خالی کرتے ہیں وہ بھی کسی دوسرے جانور کیڑے مکوڑوں کا خوراک بنتا ہے۔ اللہ کا نظام اسی طرح سے چلتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے سامنے توبہ کیا کہ میری قدرت یہ نہیں ہے کہ جب ایک مچھلی کو میں نہیں کھلا سکا، وہ بھی میرا بنا بنایا کھانا ایک ہی لقمے میں نگل گئی، ابھی 2 لقمے کا اور مطالبہ کر رہی۔ اس لیے اللہ کا نظام ہے وہ اللہ ہی سنبھال سکتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنی قوت، اتنی بڑی سلطنت اور اتنا بڑا بادشاہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے الزام لگایا، لوگوں نے بہت سارے الزامات لگائے، ان میں یہ بھی الزام لگایا کہ آپ جادوگر ہیں۔ حالانکہ در پردہ شیاطین جو تھے وہ جادو سکھاتے تھے، کوئی نبی کسی کو جادو کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ نبوت اس جادو کی تعلیم کو منع کرتی ہے، اور ایسی چیز سے نبوت منع کرتی ہے جو کسی دوسروں کے درمیان میں جھگڑا فساد کا سبب بنے اور آپسی تعلقات کے بگاڑ کا سبب بنے۔ وہ سارے نبی کا کام یہی ہوتا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام جیسے بڑے نبی سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کریں؟ اسی لیے خاص طور سے اللہ رب العزت نے وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، بلکہ جو شیاطین تھے انہوں نے کفر کیا، اور ان لوگوں نے کفر کیا جو ان شیاطین کی پیروی کرنے والے تھے، جو شیطان کی پوجا کرنے والے تھے، جو شیطان سے علم سحر سیکھ کر، جادو کا علم سیکھ کر لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے والے تھے۔ وہ لوگ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے خلافت کرتے تھے اور شیطان کے حمایتی تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ آیت میں پیش کرنا پڑا کہ وما کفر سلیمان، اور اللہ کو صفائی دینی پڑی، اور اللہ کی صفائی دینے کے بعد جو عہد نامہ عتیق میں ہے، جس کو یہودی اور عیسائی دونوں مانتے ہیں، اس میں سلیمان علیہ السلام پہ کفر کا الزام لگایا تھا، لیکن نزول قرآن کے 1.5 سال کے اندر، 150 سال کے اندر آپ انسائیکلوپیڈیا برٹانیکا اٹھا کے دیکھ لیجئے، انہی عیسائیوں نے جو عیسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگایا تھا، انہوں نے قرآن پاک کی تصدیق کر دی ہے کہ جو عہد نامہ عتیق میں لکھا گیا ہے وہ اضافہ تھا، اصلی صحیفہ نہیں تھا۔ یعنی گویا کہ اس صحیفے کے اندر تبدیلی کر کے اضافہ کیا گیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام پہ کفر کا الزام لگانے کا بہانہ مل جائے۔ اور 150 سال کے بعد آج کے دور میں انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے اندر یہ بات موجود ہے
کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے اور اپنے لوگوں کی قول کی تردید کی۔ جادو کسے کہتے ہیں اور جادو کے اثرات کیا ہوتے ہیں، یہ عام لوگ بہت کم جانتے ہیں، اور یہ جادو بہت پرانے زمانے سے مروج ہے۔ سلیمان علیہ السلام سے پہلے موسیٰ کے دور میں بھی، پھر یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ اکثر ہوتا تھا کہ جادوگر چونکہ طلسماتی کام کرتے تھے، لوگوں کو ایک عجوبہ کے طور پہ بتاتے تھے، مثلا آگ لگا دینا، پیڑوں کو جلا دینا، اس طرح کی جو خوارق عادت چیزیں ہیں وہ پیدا کرتے تھے تاکہ عوام مرعوب ہو جائے، عوام ہم سے ڈر جائے اور ہم کو بلند و بالا اور عظیم تر مخلوق سمجھنے لگے کہ ہمارے پاس ایک ایسی غیر مرئی قوت ہے، اگر ہماری مخالفت کی تو عوام کو ہم جلا سکتے ہیں، عوام کو ہم پریشان کر سکتے ہیں۔ اس لیے لوگوں نے جادو سیکھنا، اور اس سے پہلے بہت ساری حکومتیں ایسی تھیں جو جادو اور سحر اور اسی کے بلبوتے پر بادشاہ لوگ چلاتے تھے، عوام کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اور بت پرستی کو مضبوط کرنے کے لیے اس جادو کا سہارا لیتے تھے۔ حالانکہ جادو کے بارے میں جو حقیقت ہے، اس سے کوئی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ جیسے شیطان ہے، آگ سے بنا ہوا ہے، تو وہ اپنی حقیقت تبدیل کر کے مٹی سے بنا ہوا بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا انسان مٹی سے بنایا گیا ہے تو یہ آگ سے بنا ہوا بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، حقیقت نہیں بدل سکتی۔ شیاطین جو کچھ سحر یا اور دوسری چیزوں کی وجہ سے وہ اپنی شکلیں، اپنی اصلی شکلوں پر دوسری شکلیں منطبق کر سکتے ہیں، وہ اس میں حقیقت نہیں بدلتی، شکلیں بدل جاتی۔ جیسے کہ انسان ہے، اپنی شکل کے اوپر ایک کارٹون فٹ کر لے، یا کم لمبا دکھتا ہے تو رات کو لمبا دکھنے کے لیے کچھ اور لمبائی اختیار کر لے، اور بھیانک شکل کارٹون کی طرح پر پہن لے تاکہ لوگ اس کو دیو سمجھیں، بھوت سمجھیں، ڈرائے اس سے۔ تو ایسے ہی انسان دھوکہ دینے کے لیے، یا شیاطین دھوکہ دینے کے لیے، یا جادوگر لوگوں کو فریب میں مبتلا کرنے کے لیے ایسی شکلوں کا انقلاب یا تبدیلی پیدا کر لیتے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں دوسری جگہ پر جو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہاں پر آیا ہے کہ ان لوگوں نے رسیاں ڈالی میدان کے اندر، یتخیل انہ تسعی، رسیاں میدان میں ڈالی جادوگروں نے، تو لوگوں کے دماغ میں یہ باندھ دیا کہ وہ دوڑتی ہوئی سانپ ہیں، حالانکہ اصل میں وہ رسیاں ہی تھیں، وہ رسیاں دوڑتے ہوئے سانپ نہیں بن گئی، بلکہ وہ رسیاں تھیں، لوگوں کے دماغ کو، لوگوں کے خیالات کو، لوگوں کے اندر ایسا وہم پیدا کر دیا کہ وہ دیکھنے میں لگتی تھی کہ یہ تو سانپ میدان میں پورے دوڑ رہے ہیں اور سانپ بھر گئے۔ اس کو قرآن نے بھی کہا ہے کہ انہ تسعی یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، لوگ خیال کرنے لگے کہ یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں تو سانپ ہیں، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی لاٹھی ڈالو، تو موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالا تو وہ کیا ہو گیا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ یہ معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کا اژدہا بن جانا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو معجزہ عطا فرمایا، اور اس نے پھر نگلنا شروع کیا، ساری رسیوں کو پورا میدان ایک ہی اژدہا نکل کے صاف کر دیا۔ اور جب پورا میدان صاف ہو گیا تو کیا ہوا، جو جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے،
اور برملا یہ اعلان کر دیا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم اللہ اور اللہ پر اور موسیٰ ہارون کے اللہ پر ایمان لاتے. کیوں کہا؟ وہ سمجھ گئے کہ جو ہم لوگوں نے ڈالا ہے وہ جادو ہے، اور وہ رسیاں سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو ڈال رہے ہیں وہ لاٹھی ہے، لیکن یقیناً اژدہا بنا. اگر یقیناً اژدہا نہ بنا ہوتا تو ہماری رسیوں اور سانپوں کو کیوں نگل گیا ہو؟ اس لیے وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ کے پاس جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمارے پاس جو تھا وہ شیطان کی طرف سے تھا، اس لیے ہم مات کھا گئے. وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ کے پاس اللہ کی قوت ہے، اور اس قوت کے سامنے جب وہ حقیقت کو سمجھ گئے تو سرنڈر بول دیا اور کہا کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں. فرعون نے دھمکایا بھی کہ مجھ سے اجازت ہی نہیں طلب کی اور ایمان لے آئے. میں تو تم کو ایسی سزائیں دوں گا، ایسی سزائیں دوں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے. تم کو الٹے سولی پہ لٹکا دوں گا، تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، تم کو بہت بری بری طرح سے سزائیں دوں گا. کہا جو تمہارے بس میں وہ کر لو، ہم تو اللہ پہ ایمان لے آئے، ہمیں اب تمہاری کوئی پرواہ نہیں. تو جادو اور معجزہ کے اندر یہی فرق ہوتا ہے. جادو کے اندر حقیقت نہیں ملتی، ہمارے خیالات بدل جاتے ہیں. اور اگر کسی انسان کے اوپر جادو کیا جائے تو انسان کے اندر حقیقت میں وہ چیز کا دخول نہیں ہوتا، بلکہ اس کی نفسیات پہ اثر کرتا ہے، اس کے جذبات پہ اثر کرتا ہے، اس کو وہم کا شکار بنا دیتے ہیں. اس کو وہ دماغ کے اندر ہمیشہ سوچتا رہتا ہے کہ میں تو مریض ہوں، میں کسی کام کا نہیں. تو خیالات بھی بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر ہمارے اندر ایمان کامل ہے. حالانکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو کیا گیا. لبید ابن عاصم انہوں نے جادو کیا. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ انہوں نے کنویں کے اندر جادو کیا ہے اور 7 گرہیں لگائی ہیں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھی آتی رہی، دنیا کے کام بھی کرتے رہے، سارے امور انجام دیتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑا، صرف وہم کی شکل تھوڑی سی رہتی. جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے آیت نازل کی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. کہا یہ پڑھو اور ان گرہوں کو کھولو. اس جادو کی کاٹ کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 2 سورتیں نازل فرمائی، تاکہ دنیا میں اگر کوئی شخص جادو سے ہمارے امت کو پریشان کرے تو ان کے پاس اس کے لیے پختہ ہتھیار ہو. لیکن یہ ہتھیار بھی اسی وقت کام کرتا ہے جب ہم کو کامل یقین ہو، اللہ پہ بھروسہ ہو. اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو پھر کچھ چیزیں کارآمد نہیں ہوتی. پھر ایمان ہی کارآمد نہیں ہے تو پھر کیا چیز کارآمد ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس بات کو بتا دیا وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، اس لیے کہ نبی سے کفر کا صدور ہونا یہ ناممکن ہے. اور قرآن نے پچھلے انبیاء کی تردید کر دی کہ کفر نہیں کیا، ان لوگوں نے الزام لگایا ہے اور ان کا الزام باطل ہے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.